سعودی عرب سے پاکستان پہنچتے ہی ان 3 خواتین کو جو ہے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سعودی عرب میں یہ اپنی سزا مکمل کر کے پاکستان جب پہنچی تو ایئرپورٹ پر ہی گرفتار ہو گئی۔ تینوں خواتین آپ کو نظر آ رہی ہیں، جن میں سے ایک کا نام رابعہ ہے اور ایک کا نام سونیا ہے اور ایک کا نام سدرا ہے۔ ایف آئی اے نے جب پکڑا کراچی ایئرپورٹ پر پاکستان جب یہ پہنچی تو ان کو گرفتار کیا گیا۔ رابعہ نے بتایا کہ ایک رشید نامی ایجنٹ ہے جس نے ان کو سعودی عرب بھیجا تھا پاکستان سے بیوٹی پارلر کی جاب کے لیے۔ بیوٹی پارلر کی جاب کے لیے ان کو پاکستان سے سعودی عرب بھیجا گیا۔ یہ بات جو رابعہ ہے اس نے پولیس کو بتائی اور وہاں پہ جا کر یہ بیوٹی پارلر کی جاب کے لیے شاید ان کو لے کے گئے یا کوئی اور ویزا تھا یا پہلے بتا کر لے کے گئے تھے، یہ بات تو کنفرم نہیں ہوئی، لیکن وہاں پہ یہ عورت جو ہے وہ جسم فروشی کرتے ہوئے پکڑی گئی۔ اس کی جو نوکری تھی وہ مکہ میں تھی اور مدینہ منورہ میں تھی۔ وہاں پہ شاید ان کو عمرے کے ویزے پہ بلایا گیا یا جس طرح سے بھی، وہاں پہ پولیس نے چھاپا مارا اور ان کو گرفتار کیا، پھر ان کو اپنی تحویل میں لیا اور ان کو سزا سنائی گئی۔ تو یہ وہاں پہ اپنی سزا جو ہے تینوں خواتین مکمل کر کے جب پاکستان میں پہنچی تو یہاں پہ ایئرپورٹ پر آتے ہی گرفتار کر لیا گیا۔ سعودی عرب میں پاکستان سے جب خواتین جاتی ہیں موسٹلی ان کو جو ہے ایک عمرے کا جھانسا دے کر لوگ بلاتے ہیں، یا ان کو بیوٹی پارلر کا نوکری کا کہہ کر کہ آپ کی تنخواہ جو ہے وہ 1,50,000 ہوگی یا 1,20,000 ہوگی، 25,000 اس طرح سے جھانسا دے کر بلایا جاتا ہے۔ لیکن وہاں پہ جا کر ان کی مرضی کے بغیر یا ان کی مرضی سے جو ہے وہ اس طرح سے آگے کسی اور دھندے میں ملوث ہو جاتی ہیں۔ یہ خواتین کا رو رو کر یہی کہنا تھا کہ ہمیں ایجنٹ جو ہے رشید نامی اس نے پاکستان سے بھجوایا تھا اور ہم وہاں پہ نوکری کرنے کے لیے گئی تھی، لیکن پھر پتہ نہیں ان کی مرضی کے خلاف یا ان کی مرضی کے ساتھ یہ وہاں پہ جسم فروشی جیسے ایک گندے کھیل کے اندر جو ہے وہ ملوث ہو گئیں اور وہاں پہ یہ جسم فروشی کرتی تھی، جس پر پولیس نے ریڈ کر کے ان کو پکڑا اور پھر ان کو سزا سنائی گئی اور سزا کے بعد یہ اپنی سزا مکمل کر کے پاکستان پہنچی تھی اور پاکستان آتے ہی یہ گرفتار ہو گئی۔ پاکستان سے اگر کوئی ایجنٹ آپ کو باہر سعودیہ، مسقط، عمان، دبئی میں اگر عورتیں جاتی ہیں بیوٹی پارلر کے لیے، اکثر اکثر ہی یہ سوشل میڈیا کے اوپر خبریں وائرل ہو جاتی ہیں کہ وہاں پہ وہ جسم فروشی کا دھندا کرنے کے لیے جاتی ہیں، وہاں پہ ایسا کوئی کام نہیں ہوتا۔ تو جو بھی یہاں پہ پاکستان میں جاتی ہیں خواتین، ان کو سب سے پہلے اپنی جاب کا پتہ کر لینا چاہیے۔ اگر وہاں پہ ان کا کوئی عزیز ہے یا کوئی ایجنٹ بھی بھیج رہا ہے تو سب سے پہلے تو ان کو پتہ کرنا چاہیے کہ ہم جس نوکری کے لیے جا رہے ہیں کیا ہم وہی نوکری وہاں پہ جا کے کریں گے۔ وہاں پہ جا کر ان کے پاسپورٹ بھی پھر چھین لیے جاتے ہیں، پھر ان کو مجبوراً جو ہے وہ دھندے کے لیے ان کو راضی کیا جاتا ہے یا زبردستی۔ جب ان کے پاس پاسپورٹ ہی نہیں ہوگا تو پھر یہ کس کو بتائیں گی؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب اور عرب ممالک جو ہیں ان کی قانون کتنے، قوانین کتنے سخت ہیں۔ سر قلم ہوتے ہوتے ان کا بچا ہوگا اور سر قلم وہ کر دیتے اگر پتہ نہیں کس طریقے سے ان کو سزا دی گئی، کس طریقے سے انہوں نے اپنی سزا مکمل کی اور اس کے بعد یہ واپس پاکستان میں آئیں۔ اور اس طرح کے جو ایجنٹ ہیں ان کو پکڑا جانا چاہیے، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اور گھر والوں کو بھی سوچنا چاہیے اگر کوئی ماں، بہن، بیٹی جو اپنے گھر کی بھجوا رہے ہیں سعودیہ میں یا دبئی میں کہیں بھی جاب کے لیے، تو صرف 1,30,000 یا 1,50,000 کو نہ دیکھیں، صرف یہ دیکھیں کہ وہاں پہ جو ہے آپ سے 10 سے 12 لاکھ میں یا 8 لاکھ میں ویزا ڈن کیا جاتا ہے، تو اس کے بعد وہاں پہ جا کے آپ سے کام کیا کروایا جائے گا؟ وہاں پہ خدا نخواستہ آپ کو کسی دھندے کے اندر نہ ملوث کیا جائے یا خدا نخواستہ آپ کسی چوری میں نہ پکڑے جائیں جہاں پہ آپ کی جان کو خطرہ ہو جائے۔ آپ کی جان بھی جا سکتی ہے کیونکہ اس طرح مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جو ہے مقدس مقامات ہیں جہاں پہ آپ کو نوکری کے لیے بلا کر وہاں سے آپ کو کہیں اور بھیج دیا جائے، کہیں اور آپ کو دھندے پہ لگا دیا جائے، تو آپ سب سے پہلے یہ فائنڈ آؤٹ کر کے جایا کریں۔ اور مجھے لگتا ہے کہ عنقریب پاکستانیوں کے لیے بڑی مشکلات کا سامنا ہوگا، ویزوں کے اندر بھی بڑی مشکلات کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا، کیونکہ جو اس طرح کے گھٹیا قسم کے ایجنٹ ہیں جو صرف پیسے کو پریفر کرتے ہیں، جو صرف پیسے کی خاطر جو ہے پیسہ لے لیتے ہیں، ویزوں کا پیسہ لے کر نوکری کا جھانسا دے کر آگے جو ہے کسی کے ہاتھوں عورتوں کو بیچ دیتے ہیں یا عمرے کے نام پہ جو ہے اس طرح کے کھیل کھیلتے ہیں، ان قریب پاکستانیوں کے لیے ویزے کا جو ہے وہ بڑی مصیبت بن سکتی ہے اور ویزا جو ہے شاید ان کو نہ بھی دیا جائے جو اس طرح کا گھٹیا کام کر رہے ہیں۔ ایک مقدس مقامات
پوری دنیا میں سعودی عرب یعنی کہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ جو ہے اس کی سرزمین جو ہے وہ مقدس ہے، تو وہاں پہ جا کر اس طرح کا کام سوچنا بھی 100 بار خواب میں بھی انسان سوچے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک مقدس مقامات ہے، مقدس دھرتی ہے، مقدس جگہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا جلال ہے، جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے مدینہ منورہ میں، تو وہاں پہ اس طرح سے بیوٹی پارلر کا جلسہ دے کر یا عورتوں کو اس طرح سے بلا کر ان کو کسی دھندے میں ملوث کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ اس طرح کے لوگوں کو کڑی سے کڑی جو ہے وہ سزا دینی چاہیے، اور عورتیں اگر وہاں پہ گئی ہیں پھر پکڑی گئی ہیں پھر کس طریقے سے ان کی رہائی ہوئی ہے اور پاکستان میں بھی آ کر ان کو جو ہے گرفتار کر لیا گیا ہے، تو سوچیں چند پیسوں کی خاطر جو ہے چند پیسوں کی خاطر باہر کے ملک کا رخ مت کیا کرے، مت جو ہے کسی ایجنٹ پہ بھروسہ کرے، مت کسی پہ بھروسہ کر کے جو ہے آپ کی عزت کو بھی نیلام کیا جاتا ہے، وہاں پہ آپ کی عزت تار تار ہو جاتی ہے، نہ پھر آپ آگے کی رہتی ہے نہ پیچھے آنے والی آپ ہوتی ہے کہ پیچھے کیسے جایا جائے، بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، شوہر ہے اگر گھر میں، تو تھوڑی کھا لیں، عزت کی کھا لیں، حق حلال کی کھا لیں، لیکن پردیس میں جا کر جسم فروشی جیسا دھندا اور وہ بھی اتنے مقدس مقامات میں جا کر، تو سوچیں پھر ویزا تو میرے ہاتھ میں نہیں ملے گا، اس کے ساتھ کڑی سے کڑی سزا بھی مل سکتی ہے۔ جزاک اللہ خیر، اس بارے میں ضرور سوچئے گا، مت باہر کے جھانسے میں آ کر جو ہے اپنی زندگی کو جو ہے جنت جیسی زندگی کو آپ جہنم بنا لیں۔ اللہ حافظ۔